امریکی وزیر خارجہ کا سربراہ نیٹو سے یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال ہوا۔ مارکو روبیو نے جنرل مارک روٹے کو جنگ بندی کے لیے امریکی منصوبے سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ یوکرین میں امن کے لیے امریکی تجویز قبول کر لی جائے گی۔ اگر یوکرین اور روس جلد معاہدہ نہیں کرتے تو امریکہ ثالثی سے دستبردار ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسرائیلی جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد ترک کرنے سے انکار۔ اسرائیل کو لبنان کے علاقے خالی کرنے ہوں گے۔ اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ امریکہ لبنان حکومت پر دباؤ دے رہا ہے، حزب اللہ کو ہتھیاروں سے دستبردار کیا جائے۔ اسرائیل سے حالیہ جنگ کا حزب اللہ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل قیدی رہا کرے، حملے بند کرے، لبنانی سرزمین کو مکمل خالی کرے، پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا شام پر پابندیوں میں کمی کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت پابندیوں میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ شام کے شمالی مشرقی علاقے سے امریکی فوج کا انخلا جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ شام میں 8 ہوائی اڈوں میں سے 3 کو بند کرنے جا رہا ہے۔ شام دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ دمشق سے امارات کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ کا شام پر پابندیوں میں کمی کرنے کا عندیہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت پابندیوں میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جنوبی اور شمالی غزہ میں کھلے آسمان تلے پڑے بے گھر فلسطینیوں پر حملے ہوئے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 50 فلسطینی اسرائیلی بربریت سے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی مشرقی غزہ میں ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی۔ خان یونس اور المواسی میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی بمباری کی گئی۔ بڑے جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی تعداد 51,100 ہو گئی۔ غزہ میں فوٹو جرنلسٹ فاطمہ حسنہ بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئیں۔ ملکی معاملات کی بات کریں تو وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ قرضوں سے نجات ملکی آمدن میں اضافے سے ہی ممکن ہے۔ قرضوں کی وجہ سے معیشت پر بوجھ پڑا، ہمیں اس چنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ مختلف عدالتوں میں زیر التوا کھربوں روپے کے ٹیکس کیسز کے فوری فیصلے ناگزیر ہیں۔ ٹیکس محصولات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 27% اضافہ قابل ستائش ہے۔ راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنا ہوں گی۔ وزیراعظم FBR پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ FBR کے چیئرمین راشد لنگڑیال، منسٹر فائننس اور آپ سب نے مل کے بے پناہ کوشش کی اور اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے آپ نے شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری جو ریونیو ریسیٹس میں تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے۔ There is no point in crying over spilt milk. What has happened in the past has happened. But one thing is very important, and that is we must reflect, learn our lesson from the past. ایک طرف ہمارے کھربوں روپے کے کیسز وہ طویل مدت سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں، دوسری طرف ہم دن رات قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے قرضوں کو ہم ان کو رینیو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، تیزی سے ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت متنازع کینال منصوبہ فوری طور پر روکے ورنہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل سکے گی۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ میرے پاس فارم 47 ہے، نہ سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ عمر کوٹ میں PTI اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر تھے، 17 جماعتوں کو شکست ہوئی۔ یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ سندھ والے پاکستان کچے کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ریگستان آباد کرنا ہے تو کریں، لیکن ہم سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ
नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं कि उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। इस सूबे के अवाम मर्दे हुर सदर जरदारी पाकिस्तान खप्पे कहने वाले के साथ आज भी खड़े हैं। फिर आपने अपने ज़राअत के शोबे की जो पॉलिसीज हैं उनको दुरुस्त करना है ताकि वहां मुआशी तरक्की हो, ज़राई शोबे में तरक्की हो। अगर आपने चोलिस्तान को, अगर आपने थरपारकर को आबाद करना है तो सो बिस्मिल्लाह, मगर सिंधु पे हम सौदा नहीं करें। केनाल्स मंसूबा नहीं बनने देंगे, सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। केनाल्स के मामले पर बाकी जमातें मसनूई एहतजाज कर रही हैं। अगर कोई सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो हैं। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ केनाल्स के मामले पर साजिश की गई। उमरकोट के अवाम ने साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी, कभी भी सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेंबर ने खिताब में कहा कि इस्लामाबाद वालों सुन लो, केनाल्स मंसूबा मंजूर नहीं है। बिलावल भुट्टो ने पहले ही कहा था कि केनाल मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई दरियाए सिंध का, सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी है। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूंगा, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूंगा। तो आज हमारे चेयरमैन साहब जिनकी कॉल पे हम सब जमा हुए हैं, यहाँ पे पूरे पीपुल्स पार्टी के जाले वर्कर जमा हुए हैं और सब अपने चेयरमैन के साथ लब्बैक कहते हुए, सिंध के मजदूर के साथ लब्बैक कहते हुए, सिंध के किसान के साथ लब्बैक कहते हुए, वो पानी जो हमारे लिए जीने और मरने का मुकाम है, उस पे हम एक आवाज है।